آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا رَآ مَا يَكْرَهُ، جب خواب میں وہ دیکھے کہ جو اسے پسند نہیں ہے، کوئی رشتہ دار معاذ اللہ فوت ہو گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، کوئی عجیب و غریب چیز ڈراؤنی اس نے خواب میں دیکھی، اب اس کے ہزاروں آگے شعبہ جات ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے الجھے ہوئے لوگ اور آج کے پریشان لوگ کہ میں نے خواب دیکھا اور اس کے بعد میری طبیعت پریشان ہو گئی ہے، میں نے ایسے خون بہتا دیکھا، ایسے میں لوگوں کے جسم کے لوتھڑے دیکھے، یہ جس قسم کے بھی ہزاروں خواب ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جواب ان کا ارشاد فرمایا ہے، اور اس جواب کو سن لینے کے بعد ہر انسان کو اس پہ پورا عمل کرنا چاہیے، اور اپنے ہزار قسم کے غم جو خواب کی وجہ سے لاحق ہو سکتے ہیں، اس ایک حدیث سے وہ سارے غم غلط ہو جاتے ہیں، اور ایک حدیث سے ان سارے غموں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، اور ایک حدیث کی بنیاد پر یہ انسان ان ہزاروں سوالوں سے بچ گیا ہے جو یہ لے کے پھر رہا ہوگا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے اس طرح کی صورتحال دیکھی ہے۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلم میں سے جامع کلمات ہیں حدیث شریف کے، کہ جملہ ایک ہے مگر 1,00,000 سے بھی زائد مسائل کا حل ہمارے نبی علیہ السلام نے اس میں اپنی امت کو عطا فرما دیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اذا رأى ما يكره، جب کوئی دیکھے خواب میں وہ چیز جو کہ اسے پسند نہیں ہے، نقصان ہے، حادثہ ہے، کوئی چیز ایسی ہے، تو فرمایا اب کیا کرے؟ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، جو ہی جاگ آئے تو اعوذ باللہ پڑھے، جو ہی جاگ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چونکہ ہے وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان اس سے بھی بندے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب یہ اس سوچ میں پڑ جائے گا کہ کچھ ضرور ہو جائے گا، خواب میں نے دیکھا ہے کچھ ہو کے رہے گا، اب جس وقت ذہن میں یہ اپنے طور پر کوئی اس کی تعبیر بنا لے گا تو اب اس کے سوچ کے منہمک ہو جانے کی وجہ سے یہ خود اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ یہ ڈر ڈر کے، اپنا مغز کھپا کھپا کے، اپنی سوچ میں پڑھ پڑھ کے اس کا اب نقصان ہو جائے گا جو شیطان اس کا نقصان کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ جو کچھ بھی تم دیکھ لو، کتنا ہی بھیانک خواب نہ کیوں نہ ہو، تم نے جو ہی جاگ آئے تو پھر اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلْيَتْفُلْ ثَلَاثًا، بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھوکنا بھی ہے، اپنی پشت کے پیچھے اس طرح بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے پچھلی جانب 3 مرتبہ تھوکنا ہے۔ تو یہ تھوک شیطان پہ پڑے گا کہ جو تمہیں اس نقصان میں ملوث کرنا چاہتا ہے اور جو تمہیں اس نقصان کی طرف تمہارے دماغ کو لگانا چاہتا ہے، یہ تم نے ایسے کرنا ہے اور اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اور پھر فرمایا فلا يحدث بها احدا، کسی کو یہ خواب نہیں بتانا، نہ باپ کو، نہ بیٹے کو، نہ بیوی کو، نہ ماں کو، نہ بہن بھائی کو، نہ کسی مفتی قاضی کو، نہ کسی اپنے پیر کو۔ فرمایا یہ خواب بیان ہی نہیں کرنا۔ تو کیا ہوگا؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں لن تضرہ، بندے کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھو کیسا نبوت کی طرف سے علاج، کیسی لوگوں کی رہنمائی ہے، اور کتنا لازم ہے دین کو جاننا، اپنی بہتری کے لیے کتنا لازم ہے اس دین کو پڑھنا، اور کتنا ضروری ہے شریعت کو جاننا، اور کتنا لازم ہے دین کا فہم۔ اب سب کچھ تو بیان کر دیا گیا ہمارے لیے، سب کچھ کتابوں میں موجود ہے، وہ کتابیں الماریوں میں بند ہیں، اور ان کا علم جو ہے وہ لوگوں کے اذہان سے دور پڑا ہے۔ یہی تحریک ہے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی، کہ وہ علم جو کتابوں کے پیٹ میں ہے اس کو مجمع عام میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اب ہر انسان جو ہے محتاج ہے اس حدیث کا، اس درس کا، خواب کے ان احکام کا۔ کون ہے جسے خواب نہ آتا ہو، اور خواب آئے اور انسان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو اتنا خون بہ گیا ہے، ایسے حادثہ ہو گیا ہے، ایسے فلاں کاٹا گیا ہے، مارا گیا ہے، بھونا گیا ہے، یہ دیکھ کر یقیناً وہ پریشان ہوگا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج سے
14 صدیوں سے زائد زمانہ قبل ہماری پریشانیوں کا علاج کر کے گئے ہیں۔ تم نے میری بات پہ عمل کرنا ہے۔ شیطان کوشش کر رہا ہے کہ تمہارے مسکراتے چہرے مرجھا جائیں۔ شیطان کوشش کر رہا ہے کہ چونکہ تم نے کلمہ پڑھ کے رب سے محبتوں کے وعدے کر لیے ہیں، وہ تمہیں اس رنگ کے اندر معاذاللہ بھنگ ڈالنا چاہتا ہے، وہ تمہیں مایوس کرنا چاہتا ہے۔ تو تم نبوت نے جو فیض دیا ہے اس پر قائم رہ کر اپنے آپ کو پریشانیوں سے بچانا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کی کیسے مشکل کشائی کی ہے، ہر مومن کی کیسے حاجت روائی کی ہے۔ اب خوابوں کے بوجھ کے تلے وہ بندے جو روندے جا رہے ہیں کہ اتنا ڈرونا خواب ہے، کچھ ہو کے رہے گا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے مانا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے کہنے پہ تم عمل کر لو، اٹھتے ہی اعوذ باللہ پڑھو، اگر نہیں یاد رہا تو پھر جب یاد آ جائے پڑھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بیدار ہوا انسان اور پھر سو گیا ہے تو اب اعوذ باللہ نہیں پڑھ سکا، لیکن اعوذ باللہ پھر بھی قضا نہیں ہوا۔ دن کو جب رات والا خواب یاد آیا، ابھی اپنے بائیں کندھے کے پیچھے منہ کر کے 3 مرتبہ تھوکو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لو، اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے پوری طرح آگے کسی کے سامنے یہ بات بیان مت کرو کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس طرح کی صورتحال ہے، یہ فرمایا آگے کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ لن تدرہ، لن تاکید نفی کے لیے ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ سمپل خبر یہ تھی، فرماتے کہ نقصان نہیں ہوگا، اب فرمایا ہرگز نقصان نہیں ہوگا۔ لن تدرہ، فرمایا وہ خواب انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس واسطے ہمارا ایمان بالغیب ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر پورا یقین ہے، آپ کی تعلیمات پر پورا اعتقاد ہے۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے، یہ حدیث شریف مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس واسطے اس پر پورا عمل کرتے ہوئے اپنا بھلا سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ تم لے کے پھرتے رہو گے کہ اس کی تعبیر فلاں سے پوچھیں، فلاں سے پوچھیں، اور ذہن تعبیر خود ہی بنا چکا ہے کہ یہ ایسا کوئی نقصان ہونے والا ہے جو مجھے خواب نظر آ رہا ہے، اور اگر کوئی تعبیر بنا لے گا نقصان والی تو پھر نقصان ہو بھی جائے گا معاذ اللہ۔ مشکل ہے پھر انسان بچ سکے، چونکہ جس وقت ایسی صورتحال میں تعبیر بنا لی جائے خواب کی تو تعبیر کی تاثیر ہوتی ہے، تعبیر کا اثر ہو جاتا ہے، تعبیر کی وجہ سے پھر آگے نقصان ہو سکتا ہے۔